بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت دنیا میں بے شمار مسلمان کیسی خطرناک آزمائشوں سے، المناکیوں سے اور حالات سے گزر رہے۔ کوئی اپنی انفرادی زندگی کو لے کر پریشان ہے۔ یہ آزمائش وقتی آزمائش ہے، بعد میں چل کر راحتوں کا بہت اچھا دور شروع ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں آزمائشیں ختم نہیں ہوئی، مان لو موت تک، تو موت کے بعد تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے حالات یہی بتاتے ہیں کہ شروع میں پریشانیاں اور حالات بہت آئیں گے۔ عراق کی سرزمین پر جنم لیا اور عقیدہ توحید کے ماننے والے اور اس کی دعوت دینے والے تھے، جس کی وجہ سے قوم بھی مخالف، والد بھی مخالف اور وقت کا بادشاہ نمرود بھی مخالف۔ آج صرف بیٹا اگر باپ کا مخالف ہو جائے تو باپ کا دماغ کام نہیں کرتا، سب کو وہی داستان علم سناتا ہے، بہت پریشان ہے، اولاد ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور جس کے ساتھ سب پوری زمین مخالف ہو جائے تو ان کے اوپر کیا حالات گزرے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ڈپریشن کی بیماری سے بچائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ غم اور ہم، حزن، ملال، پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، کیونکہ بہت خطرناک بیماری آج یہی ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عراق کی سرزمین چھوڑی، ابا بھی مخالف، قوم بھی مخالف، وطن کے لیے بھی زمین نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے جو دعا فرمائی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ ظاہر سی بات ہے، کنبہ ہو، قبیلہ ہو، خاندان ہو تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہاں تو وطن چھوڑ کر کے جا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قول کے مطابق 85 یا 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب وہ 6 سال، 7 سال یا 8 سال کے ہو گئے تو بڑی تمناؤں کے بعد ایک بیٹا بڑی عمر میں ملا تھا، اور مشکل سے وہ آزمائش ختم ہوئی تھی اور ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حکم دے سکتے تھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم میرے نبی کو دے کر کے آؤ، لیکن نہیں، صرف دکھایا خواب کے اندر کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کیسے آزماتا ہے، ایک ہے میرا صراحتاً حکم اور ایک خواب میں اشارہ کرنا، مگر وہ تو خلیل بننے والے تھے، اس لیے اپنا خواب پورا کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے۔ ایک خواب کی یہ تاثیر اور اس پر عمل کا اتنا جذبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام خلت عطا فرمایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اور بیت اللہ کی تعمیر کا کام، حج کے مناسک، قربانی کی رسم اور سنت جو قیامت تک جاری رہے گی، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام باقی رہے گا۔ چھری چلا رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، مگر وہ چھری کیسے چل سکتی ہے جس اسماعیل کی پشت میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کبھی نہیں چل سکتی وہ چھری۔ اس لیے جب چھری چلا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے دمبا لے کر اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی ندا سن کر کہہ رہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دمبا آ گیا تو شکرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیر بھی کہی گئی تو یہ بھی سنت مشروع ہو گئی کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں تک انفرادی طور پر اٹھتے بیٹھتے سب پڑھتے رہو،
اور 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ، یعنی یہ 5 دنوں میں 23 نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر سب پڑھیں گے اور اس کو حکم کو واجب قرار دیا۔ خیر مجھے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان نہیں کرنی، مسائل باقی رہ جائیں گے تو اب اور مجلس کا موقع نہیں ملے گا، خصوصاً چونکہ مسائل ہمارے سامنے آ جائے۔ عام طور پر سیرت تو آ جاتی ہے سامنے، لیکن مسائل نہیں آتے۔ سب سے پہلا جو اہم مسئلہ ہے اور اہم حکم یہ ہے، عام طور پر چند روایتوں کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کے ذمے میں قربانی ہے مگر وہ سارے افراد قربانی نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر کسی شخص نے قربانی نہیں کی اور اس پر قربانی واجب تھی اور 3 دن گزر گئے تو آئندہ سال وہ بڑے جانور میں ایک حصہ رکھ کر کے قربانی کی قضا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو چاہیے کہ متوسط قسم کا بکرا خرید کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، یعنی غریبوں پر صدقہ کرے، یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ کرے۔ قضا کی بس یہی ایک صورت ہے۔ اب جتنے سالوں کی قضا باقی ہے اتنے سالوں کے متوسط بکرے یا ان کی قیمت فقراء کو صدقہ کرے۔ تو قضا بہت مشکل ہے، اس لیے ہر آدمی یہ سوچ لے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، صرف چاندی ہے تو 612 گرام چاندی، اگر چاندی بھی نہیں ہے قیمت ہے اپنے پاس تو 612 گرام چاندی کی آج احتیاطاً قیمت پکڑے تو 42,000 سے 45,000 کے قریب ہوتی ہے۔ ہم احتیاطاً 42,000 روپے پکڑے۔ اگر اپنے اوپر جو قرضہ ہے وہ سب مائنس کرنے کے بعد 42,000 روپے یا اس سے زیادہ رقم ہمارے پاس ہے اور اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے تو سال پورا ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے ایام میں سے کسی بھی وقت اگر اتنی رقم یا اس سے زیادہ رقم آ جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ کیش رقم بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، بیچنے کے لیے مال لائے ہیں، چاہے وہ گاڑی ہو، زمین ہو بیچنے کے لیے، یا ضرورت سے زائد مکان ہو، وہ بیچنے کے لیے اتنا مال ہے کہ اگر ان 3 دنوں میں سے کسی دن اگر اس کو فروخت کر لے تو 42,000 یا اس سے زیادہ قیمت ہم کو مل سکتی ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ مزید ایک قید اس میں ہے کہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، چاہے ان کے بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، ایک مکان سے اپنی رہنے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، باقی ایک مکان اور مزید ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے، یا 1-2 زمینوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے اپنی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اور زمینیں ہیں، تو اگر ان کی قیمت 42,000 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو بھی ایسے شخص جس ان کے چیزوں کا مالک ہے ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس لیے قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب سے بھی کم ہے، تو جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر تو بطریق اولا قربانی واجب ہوگی۔ اس لیے ہم میں سے ہر بالغ شخص جو مسلمان ہے، عقل مند ہے، وہ اس سے اندازہ لگائے کہ اگر اتنے مال کا میں مالک ہوں تو میرے اوپر قربانی ہے۔ اب اتنے مال کا میں مالک بن گیا لیکن بکرا یا اس کے برابر کوئی جانور میری خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو بڑے جانور میں حصہ لے لو، لیکن قربانی کو اپنے ذمے میں قضا نہ ہونے دو۔ گھر میں 5 افراد ہیں، ان میں سے 4 کما رہے ہیں، ایک مستورات کو پکڑ لے وے، ان کے پاس 4 تولہ سونا ہے، 5-6 ہزار روپے ان کے پاس ہے، ظاہر سی بات ہے 1 تولہ سونا بھی رہنے دو، 1 تولہ سونے کی قیمت 50,000 روپے ہے اور 2-3 ہزار روپے ان کے پاس ہے تو 53,000 روپے ہو گئے، یا 42,000 کی قیمت کے برابر اگر ہمارے پاس رقم ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو گھر کی مستورات پر تو بطریق اولا قربانی واجب ہے، جبکہ ہم میں سے اکثر خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا خرید لیا، سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ یہ ایک روایت جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری، صحابہ کے دور میں ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے کی جاتی تھی۔ اب وہ زمانہ جس میں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی، ان گھر کے کسی بھی فرد پر قربانی واجب نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ نفلی طور پر قربانی کرتے تھے۔
یہ نہیں ہے کہ پوری بکری ایک گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہو گئی اور سب کا فریضہ ادا ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 مینڈے ذبح کیے ہیں ان میں سے ایک مینڈا پوری امت کی طرف سے ذبح کیا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ ایک جانور کو پوری امت کی طرف سے کر لو قربانی ہو گئی؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانی اپنی طرف سے کی ہے اور اس قربانی کا ثواب پوری امت کو پہنچایا ہے کہ میری امت کے غربا بھی ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، یا میری امت کے وہ افراد ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اب ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانی اپنی طرف سے کر کے ثواب سب کو پہنچایا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بہت سی مرتبہ ہم اپنے والدین میں کوئی مرحوم ہے، باپ چلے گئے یا ماں کا انتقال ہو گیا، اپنی طرف سے قربانی نہیں کر رہے لیکن ان کے نام کا بکرا یا جانور خرید رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں، تو اپنا فریضہ تو باقی رہا، آخرت کے مجرم ہم بن گئے اور ان کی طرف سے ہم نے قربانی کی۔ اگر حیثیت ہے تو اپنی طرف سے جانور الگ خریدو، اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اپنے والدین کے نام پر مستقل الگ جانور خریدو یا بڑے جانور کے اندر ان کا حصہ رکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے فریضے کو بھول مت جاؤ۔ اگر زیادہ حیثیت نہیں ہے تو اپنا جو فریضہ ہے اور قربانی کا جانور اپنی طرف سے خریدا ہے اپنی طرف سے ذبح کرو اور اس کا ثواب اپنے رشتہ داروں کو پہنچاؤ تاکہ فریضہ بھی ادا ہو جائے اور اس کا ثواب بھی ان کو مل جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے عام طور پر یہ جو 2-3 غلطیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں اس کی طرف ہم سب کو توجہ دینا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، ایک مالدار شخص ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ لوگ زیادہ جذبہ ہوتا ہے قربانی کا تو بڑا جانور نہیں خرید سکتے تو مرغی ذبح کرے، چلو اس دن مرغی ذبح کر کے کم سے کم ایک شوق تو پورا کرے، یہ مکروہ ہے۔ یہ مجوسیوں کا طریقہ فقہا نے لکھا ہے، جو آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ لہذا اگر حد سے زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ بکرا خریدنے کی سکت نہیں ہے تو مرغی ذبح کر دے اس دن، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، بہت سی مرتبہ بہت سے غریب ہوتے ہیں لیکن جذبہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرے، تو وہ کبھی کبھی اپنی ماہانہ تنخواہ میں سے 500 روپیہ 1000 روپیہ جمع کر دیتے ہیں ایک طرف، 12 مہینے پورے ہوتے کہ 12,000 روپے جمع ہو گئے اور تھوڑا اور ملا لیا اور ایک جانور خرید لیا، حالانکہ اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے مگر پھر بھی جانور خریدا۔ اب یہ شخص جانور بدل نہیں سکتا، اب اسی کی قربانی کرنی پڑے گی، چاہے اس جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا یا وہ جانور مر گیا تو اب اس کو دوسرا خریدنا نہیں ہے۔ یہ ایسے شخص کا مسئلہ ہے کہ جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اب اس کو کسی بھی حال میں اس کو ذبح کرنا۔ ایک مالدار شخص ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہے، اس نے جانور خریدا، جانور خریدنے کے بعد اس کو لگا ارے مجھے 12,000 کا کیا 25,000 کا اچھا جانور خریدنا چاہیے، مری بکری اللہ کے نام پر نہیں قربان کرنی چاہیے، جو سب سے سستا جانور ہم خریدتے ہیں، نہیں، اچھا جانور خریدے تاکہ کل قیامت کے دن یہ جانور بھی ہمارے لیے کام آئے، اور دوسرا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے تو ذرا اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ میں نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا لیکن اب مجھے یہ پسند نہیں آ رہا، اس کو اختیار ہے، چاہے تو بدل دے چاہے تو اسی کی قربانی کرے، اس کو اختیار ہے۔ خریدنے سے اسی کی قربانی کرنا ایسے شخص کے ذمہ لازم نہیں ہے جو پہلے سے صاحب نصاب ہے، لیکن غریب شخص نے جانور خریدا تھا، گم ہو گیا، اس کے ذمہ دوسرا قربان کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو صاحب نصاب ہے اس نے جانور خریدا، وہ گم ہو گیا یا اس میں عیب پیدا ہو گیا، اب بدل کر دوسرا جانور اس کو خریدنا ہے۔ جانور گم ہو گیا، اس نے دوسرا جانور خریدا، اب یہ عید کے دن ابھی جانور ذبح نہیں کیا تھا، پہلا جانور بھی مل گیا،
تو اب یہ مالدار شخص دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کرے گا. لیکن غریب آدمی تھا, اس نے ایک جانور خریدا, گم ہو گیا, تو اس نے سوچا نہیں میں دوسرا خریدتا ہوں. دوسرا خرید کر لایا, پہلا مل گیا, تو اس کو تو دونوں جانوروں کے قربانی کرنا ہے. ارے غریب ہے تو اس کو دونوں کاٹنا ہے, اور مالدار ہے تو اس کو تو اختیار ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے سے اس کے ذمے میں قربانی نہیں تھی. جب اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو یہ منت ہو گئی. اب ایک گم ہو گیا تو دوسرا بھی وہ خرید رہا ہے جبکہ اس کے ذمے قربانی نہیں ہے, تو یہ دوسری منت ہو گئی. اب پہلا مل گیا تو دونوں منت کے جانور اس کو ذبح کرنے ہیں, اور اس کے لیے تو قربانی کرنا ہے کسی بھی حال میں, چاہے اس کی کرے کہ چاہے اس کی کرے, اس لیے اس کے لیے دونوں طرح کے اختیارات ہیں. تو یہ غریب شخص اور مالدار شخص کے جانور خریدنے میں یہ فرق ہے. دوسرا مسئلہ آتا ہے قربانی کے جو 3 ایام ہے, قربانی کس کے ذمے واجب ہوئی اور کس کے ذمے سے ختم ہو گئی, اس میں قربانی کے آخری وقت کا اعتبار ہے. قربانی کا تیسرا دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک وقت رہتا ہے. ایک شخص مالدار نہیں تھا, لیکن تیسرے دن عصر کے بعد اس کے پاس 2 لاکھ روپے آ گئے, قرضہ بھی اس کے ذمے میں نہیں ہے, تو اب اس کے ذمے قربانی واجب ہو گئی. آخری وقت کو دیکھا جائے گا. ایک بچہ نابالغ تھا, والد کا انتقال ہو گیا, وراثت میں مال ملا ہے, دوسرے دن یا تیسرے دن وہ بالغ ہو گیا, تو اس کے ذمے قربانی ہے کہ یا نہیں؟ قربانی ہے. ایک شخص اسلام میں داخل نہیں تھا, دوسرے دن وہ مسلمان ہو گیا, اور اس کے پاس الحمدللہ مال اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے. ابھی تیسرا دن باقی ہے, 1 گھنٹہ باقی ہے, اس کے ذمے قربانی واجب ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بالکل ہو گئی. آخری وقت کا اعتبار ہے. ایک شخص کے ذمے قربانی واجب تھی, پہلے دن بھی نہیں کی, دوسرے دن بھی نہیں کی, اور تیسرے دن کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اتنا قرضہ ہو گیا کہ اگر سب کچھ بیچ دے تو بھی قرضہ پورا نہیں ہوتا, یعنی وہ صاحب نصاب کی فہرست سے نکل گیا, تو اب ایسے شخص کے ذمے قربانی واجب نہیں ہے, کیونکہ آخری وقت میں وہ غربت کی حالت میں چلا گیا, اور ابتدائی وقت میں کوئی غربت میں تھا لیکن آخری وقت میں مالدار بن گیا, تو اس کے ذمے میں قربانی واجب ہے. آخری وقت کا اعتبار ہے. مسافر پر قربانی نہیں ہے. اب اس کا مسئلہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, 2 دن تو برابر گھر پر تھا, تیسرے دن 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کا اس نے ارادہ کر لیا, اور 2 دن 3 دن کے بعد وہ گھر پر آنے والا ہے, اس پر قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ وہ آخری وقت میں مسافر ہے, اس لیے اس کے ذمے میں قربانی واجب نہیں ہے. ایک شخص سفر کی حالت میں تھا قربانی کے ایام میں, تو مسافر پر تو قربانی نہیں ہے, لیکن وہ تیسرے دن عصر سے پہلے گھر پر آ گیا, اب تو مسافر رہا نہیں, لہذا اس کے ذمے قربانی واجب ہے. اسی لیے ایک مسئلہ اس سے حل ہو گیا کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, ہمارے ہندوستان سے جو بھی حاجی جاتے ہیں, وہ پہلے احرام سے عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام کھول کر کے جب 8ویں ذی الحجہ شروع ہوتی ہے تو حج کا احرام باندھتے ہیں. یہ حج تمتع ہے, یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر رہے ہیں اور اسی سفر کے اندر حج بھی کر رہے ہیں, چونکہ ایسے لوگوں کو بار بار جانے کا موقع نہیں ملتا. تو اب ایک ہی سفر کے اندر 2 عبادتیں ادا کی ہیں, تو شکرانے کے طور پر ان کو وہاں قربانی کرنی پڑتی ہے. تو یہ قربانی تو ہر حال میں حرم میں کرنا ہے, لیکن ہر سال جو قربانی دیتے تھے وہ قربانی بھی ان کو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا, کرنا ہے. اس میں تھوڑی تفصیل ہے. اگر وہ لوگ یہاں سے ایسے وقت میں نکلے ہیں کہ مکہ کے اندر قیام کے لیے کہ ان کو 14 دن ملے ہیں, تو وہ شریعت کی نگاہ میں کیا ہے؟ ارے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہوتی ہے تو وہ مسافر شمار ہوتا ہے. تو اگر مکہ کے اندر ہی ان کو کم دن ملے ہیں تو وہ مسافر ہیں, لہذا ہر سال کی جو قربانی ان کے ذمے ہوتی تھی وہ ذمے سے ثابت ہو جائے گی. لیکن اگر مکہ کے اندر قیام کے لیے ہی 15 دن یا اس سے زیادہ کا وقت ملا ہے, جو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, تو اب یہ لوگ مسافر تو نہیں ہے, لہذا ہر سال جو ان کے ذمے میں قربانی ہوتی تھی وہ قربانی بھی کرنا ہے,
اور شکرانے کے طور پر جو حرم میں قربانی دیتے گئے وہ بھی کرنا ہے۔ البتہ ہر سال کی قربانی جو کرتے ہیں وہ اپنے علاقے میں اپنے رشتہ داروں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میری طرف سے یہاں قربانی کر لو، یا اپنے علاقے کے اندر ہی میری طرف سے حصہ لے لو۔ اس کی گنجائش حرم میں وہ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ عبادتیں جو ایک ساتھ ادا کی ہے اس کے شکرانے کے طور پر جو قربانی دی جاتی ہے وہ تو حرم میں کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مسافر پر قربانی نہیں ہے، اور قربانی کس کے ذمے میں عائد ہوگی، کس کے ذمے سے ساقط ہوگی، اس میں آخری وقت کا اعتبار ہے۔ تیسری بات ہے قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ اور سٹی کے اندر عید کی نماز ہونے کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، اور دیہاتوں کے اندر فجر کا وقت شروع ہو گیا، چاہے فجر کی اذان نہیں ہوئی اور فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی، قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کون سے دیہاتوں میں؟ جن دیہاتوں کے اندر عید کی نماز نہیں ہوتی، یا تو سب دیہاتوں کے اندر عید کی نماز ہو رہی ہے، اس لیے وہ عید کے بعد ہی قربانی کریں گے۔ عید کی نماز پورے شہر میں ایک مسجد کے اندر ہو جانا کافی ہے۔ اگر ایک مسجد کے اندر عید کی نماز ہو گئی، سٹی کے اندر کہیں بھی قربانی کر سکتے ہیں، چاہے قربانی کرنے والے نے ابھی عید کی نماز نہ پڑھی ہو اور قربانی کرنے کے بعد پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، بس پورے شہر کے اندر ایک جگہ عید کی نماز ہو جانا کافی ہے۔ بہت سی مرتبہ لوگ عید کی نماز ہو گئی، ابھی خطبہ باقی ہے اور چل دیے اور قربانی کرنا شروع کر دیا۔ تو عید کی نماز ہونے کے بعد خطبے سے پہلے قربانی کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے عید کی نماز اور خطبہ دونوں ہونے کے بعد پھر قربانی کی جائے۔ رات کے وقت قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سارے فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب لائٹ کا پورا انتظام نہیں ہوتا تھا اور ذبح کے اندر تھوڑی بے احتیاطی ہو سکتی تھی، لیکن آج تو رات دن میں تبدیل ہو گئی ہے، پورا انتظام ہے، اس لیے رات میں قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عید کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں قربانی نہیں کرنا، 2 راتوں کا ہی وقت رہتا ہے قربانی کے لیے، اس لیے 10ویں ذی الحجہ کی جو پہلی رات ہوتی ہے اور صبح عید ہوتی ہے اس رات میں قربانی نہیں کر سکتے۔ تیسری بات ہے قربانی کے جانور اور ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے۔ جانور تو معلوم ہے، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، مینڈا اور گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، کٹرا ہے، اور اس سے بڑا جانور اونٹ ہے۔ ان کے علاوہ کسی نے ہرن شکار کر کے قربانی کے دن ذبح کیا تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ جو چھوٹے جانور ہیں جن میں ایک ہی آدمی کی طرف سے حصہ لیا جا سکتا ہے، ان کی عمر 1 سال مکمل ہونی چاہیے۔ 1 سال سے 1 دن بھی کم رہا ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ سننے کے بعد آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے گھر پر 10ویں ذی الحجہ کو بکری کا بچہ پیدا ہوا اور آئندہ سال 10ویں ذی الحجہ کو وہ اس کو ذبح کرنا چاہے تو اس کو ذبح کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی سال پورا ہونے میں تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، لہذا اس کو 10ویں ذی الحجہ کے بجائے 11ویں ذی الحجہ کو ذبح کریں گے۔ البتہ 9ویں ذی الحجہ کو پیدا ہوا ہے تو 10ویں ذی الحجہ کو اس کی قربانی درست ہے، تو 1 دن بھی کم رہ گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جن جانوروں میں 1 سال، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان میں 2 سال ہے، 2 سال سے 1 دن بھی کم کافی نہیں ہوگا۔ اور اونٹ کے اندر کتنے سال ہے؟ 5 سال۔ بہت سی جگہوں پر عرب میں تو اونٹ کا نہر کرتے ہیں۔ نہر کا مطلب ہے کہ جانور کا اونٹ کا ایک پیر آگے کا باندھ لو اور نیزہ لگا دو، رگیں کٹ گئی، یہ نہر ہو گیا، اور اونٹ کے اندر یہی نہر ہی کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے علاقوں میں جہاں کہیں پر بھی ہندوستان کے کسی علاقے میں اونٹ کی قربانی ہوتی ہے تو بہت سی مرتبہ وہ نہر کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، تو اگر کسی نے اونٹ کو نہر کے بجائے لٹا کر کے ذبح کیا تو ذبح بھی کرنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہر کرنا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف کم ہو۔ بہت سی مرتبہ ہم جانور خریدتے ہیں، اب وہ مکمل 1 سال کا ہے
یا 2 سال کا ہے پتہ نہیں چلتا، ہمیں کیا معلوم؟ تو جس کے پاس سے خرید رہے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ اس کا 1 سال یا 2 سال مکمل ہو گئے، لیکن وہ غیر مسلم ہے۔ دیکھنے میں اگر مکمل عمر کا معلوم ہو رہا ہے تو چاہے غیر مسلم اس کی خبر دے رہا ہے، معاملات کے اندر غیر مسلم کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور اس پر بھروسہ کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہو گئی کہ 1 سال پورا ہوتا ہے تو آگے کے 2 دانت لگ جاتے ہیں، تو بہت سی مرتبہ ہم دانت دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور کی عمر پوری ہو گئی ہے مگر آگے کے دانت نہیں آئے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کرتے کہ اس کا سال پورا نہیں ہوا ہے۔ اعتبار عمر کا ہے، دانت کا نہیں ہے۔ دانت تو ایک علامت ہے، علامت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ لہذا اگر شرط پائی گئی کہ اس کی عمر پوری ہے، چاہے آگے کے 2 دانت جو عام طور پر ہم علامت شمار کرتے ہیں وہ نہیں لگے تو بھی اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ چوتھی بات ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن میں خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو کون سے عیب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی قربانی درست نہیں ہوتی، اور کون سے عیب ہیں کہ ان کے ساتھ ان جانوروں کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ آنکھ میں دکھائی دینا بند ہو گیا، جانور نابینا ہو گیا، یا ایک آنکھ کی بصارت چلی گئی، یا کم سے کم 1/3 یا اس سے زیادہ دکھنا بند ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کیسے پتہ لگائیں گے؟ اس کے سامنے ایک آنکھ بند کر لو اور چارہ رکھو، اگر وہ گھاس کھا رہا ہے تو سمجھ لو کہ بینائی باقی ہے، اور اگر وہ چارہ نہیں کھا پا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو دکھنا بند ہو گیا۔ اسی طریقے سے کان کا حصہ یا زبان کا حصہ 1/3 سے زیادہ کٹ گیا تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ بہت سی مرتبہ جانور کو پیر میں چوٹ آ جاتی ہے اور وہ 4 پیروں کے بجائے 3 پیروں سے چلنے لگتا ہے اور 1 پیر زمین پر نہیں رکھ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ سہارا کچھ لے رہا ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہوگی۔ البتہ سینگ کٹ گیا ہے یا بڑا ہونے سے بہت سی مرتبہ اس کو کاٹ دیتے ہیں اور جلاتے ہیں تاکہ آگے نہ بڑھے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر اس طریقے سے سینگ نکلا ہے کہ اندر کا دماغ کا گودا نظر آ رہا ہے یا اس کا اثر دماغ پر ہو گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دانت سارے کے سارے گر گئے ہیں یا اتنی مقدار میں گر گئے ہیں چارہ کھانا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو بھی ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے جانور خریدا اور کتے نے جانور کو کاٹ لیا، اکثر ایسا ہوتا ہے، رات میں کوئی خبر رکھنے والا نہیں ہوتا تو جانور کو کوئی جانور کاٹ لیتا ہے، موذی جانور، تو کتے کے کاٹنے سے جانور پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن لنگڑا پن اتنا آ گیا اس میں کہ اب وہ بالکل وہ پیر زمین پر نہیں رکھ رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی مرہم پٹی کی گئی، علاج کیا گیا اور جانور بالکل قربانی سے پہلے ٹھیک ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی۔ بہت سی مرتبہ جانور کو کھجلی کی بیماری لگ جاتی ہے، اگر کھجلی کی بیماری لگی اور اس کے بدن پر اتنا اثر نہیں پڑا کہ وہ دبلا پتلا نہیں ہوا ہے، ماشاءاللہ ہے جانور، چاہے کھجلی کی بیماری رہنے دو، اس کی قربانی درست ہوگی۔ لیکن بہت سی مرتبہ اس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے، اگر اتنا مریل اور لاگر دبلا ہو گیا کہ اس کی ہڈیوں میں بھی گودا نہیں بچا اور چلنا تک اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی اس بیماری کی وجہ سے۔ باقی اگر بیماری لگی ہے لیکن اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ ایک جانور ایسا ہے کہ عمر بڑی ہو گئی ہے، مادہ جانور ہے، بکری ہے، عمر بڑی ہو گئی، بچے پیدا کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ اگر وہ قربانی کے کام میں نہیں آئے گا تو کس کام میں آئے گا؟ ورنہ اپنی موت کتنے جانور مریں گے اور جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلیں گے۔ اس لیے اگر کوئی جانور ایسا ہے جو مادہ ہے لیکن اس میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے تو بھی اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ دودھ دینے والا جانور ہے اور 2 تھن والے جانور جو چھوٹے ہیں ان میں سے ایک تھن خشک ہو گیا کہ دودھ آتا ہی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔
لہذا اگر بکری ایسی ہے کہ 2 تھنوں میں سے 1 تھن خراب ہو گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اگر 2 تھن خراب ہو گئے، دودھ نہیں آتا، تو اس کی قربانی تو بالکل درست نہیں ہوگی. اور جو جانور 4 تھنوں والے ہیں ان میں اگر 2 تھن خراب ہو گئے ہیں تو ان جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوگی. اگر 1 تھن خراب ہوا کہ 4 تھنوں والے، ارے تھن سمجھ رہے ہیں، ہاں، تو ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوگی. اگر 4 میں سے 1 خراب ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے. جو کپورے ہوتے ہیں جانور کے، اگر 1 کپورا خراب ہو گیا ہے تو بھی ایسے جانور کی قربانی درست ہے. جانوروں کی خسی کی جاتی ہے نا، تو اس میں سے دونوں کپورے نکال دیے جاتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ایسے خسی شدہ جانوروں کا گوشت جلدی پک جاتا ہے. اور جو ماجن کے بکرے ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو یہاں، اکھے بکرے، ہاں انڈل، ہاں ہمارے انڈول بولتے ہیں گجراتی میں، ہاں اس کی قربانی بھی درست ہے، لیکن دیکھو اس کا پیشاب بدبودار ہوتا ہے زیادہ، ہاں، اور اس کا گوشت روایت میں ہے اچھا. تو بہتر ہے کہ خسی شدہ جانور کی قربانی درست ہو. معلوم ہوا خسی عیب نہیں ہے، یہ ذکر کرنے کے لیے وہ مسئلہ ذکر کیا، اور اس کا گوشت جلدی پک جاتا ہے. باقی اگر انڈل بکرے کی قربانی کر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، قربانی درست ہے. ایک جانور مادہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اب اس جانور کی قربانی کرنا یا نہیں کرنا، بہتر ہے نہ کرے، لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی قربانی درست ہوگی. اس کے بچے کا کیا حکم ہے؟ اگر قربانی کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کو صدقہ کریں گے. اور اگر قربانی کی اور پیٹ سے بچہ نکلا تو اسی وقت اس کے ساتھ بھی وہ عمل کرو جو اس کی ماں کے ساتھ کیا، یعنی اس کی بھی قربانی کر لو، اور بہتر ہے کہ اس کا گوشت صدقہ کر لو. لیکن اگر وہ بچہ پیدا ہوا، زندہ نکلا ذبح کرتے وقت، اس کی قربانی نہیں کی، صرف اس کی ماں کی قربانی کی ہے، اب یہ بچہ 1 سال کا ہو گیا، آئندہ سال اس کو قربانی میں استعمال نہیں کر سکتے، اس کو تو زندہ صدقہ کرنا ہے. اگر وہ جیتا ہے، زندہ ہے، اور اس کی قربانی نہیں کی ہے تو اس کو تو بیائی نہیں، پورا صدقہ کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانوروں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو جانور قربانی کے لیے خریدا ہے اس پر سامان لادنا، اس پر سواری کرنا، اس کا دودھ خود استعمال کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. بہت سی مرتبہ گھر کا جانور ہوتا ہے، اس میں قربانی کی نیت کر لی ہے، اب تھن لبالب بھرے ہوئے ہیں، دودھ نہیں نکالتے تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی اس پر چھڑکو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. اور اگر اس سے بھی دودھ کم نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ دودھ نکال کر کے غریب کو صدقہ کرو. لیکن قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے. بہت سی مرتبہ قربانی کا جانور خرید کر لائے تو اس میں لوہے کی چین وغیرہ رہتی ہے یا رسی وغیرہ رہتی ہے، مستحب ہے کہ چمڑے کے ساتھ اس کو بھی صدقہ کر لو، لیکن اس کی کوئی قیمت ہی نہیں آتی تو اس کو صدقہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر جانور خریدنے کے بعد خود اپنی طرف سے قیمتی پٹا لگایا ہے، بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کرنا چاہیے. جس جانور سے تم کو انسیت اور محبت ہو جائے اسی جانور کو ذبح کرنا، یہی مقصود ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. تم جانور بھی ذبح کرتے ہو اور گوشت بھی کھا جاتے ہو، تو پھر اللہ کو پہنچتا کیا ہے؟ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سال بھر اسی جانور کو اپنے پاس رکھتے تھے. اتنا مانوس کرتے تھے کہ قربانی کے دن اس کو ذبح کرنے کے بعد گھر میں اس کے گوشت کھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پورا سال بھر ہمارے ساتھ رہا، ہمارے ساتھ کھاتا رہا. اتنا مانوس ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے گردن پر چھری چلائی. یہی تو باپ کو حکم ہوا ہے کہ 85 سال کی عمر میں جو بیٹا ملا ہے اس کی گردن پر تم چھری چلاؤ. یہ پیغام ہم بھول گئے ہیں. اس لیے ہمارا طریقہ کیا ہے؟
جانور خریدو، اس کے طویلے میں رکھو، تھوڑا کرایہ دے دو، گھاس چارے کا خرچہ دے دو، اور صبح ہوتا ہے قصاب کو بلا دے، وہاں جا کے ذبح کر کے آؤ۔ نہ گھر میں کسی نے دیکھا، نہ بچے اس کے ساتھ مانوس ہوئے، یہ کیا قربانی ہوئی؟ قربانی کا فریضہ تو پورا ہو گیا، لیکن اس کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ خیر، قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کل 7 چیزیں ایسی ہیں جو جانور کی نہیں کھا سکتے۔ فخذ مدغم، فا سے مراد فرج، فرج کے معنی ہے شرمگاہ، جو فیمیل جانور ہیں ان کی شرمگاہ کو کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر ہے خو، فخذ، خو سے ہے خصیتین، کپورے جن کو کہا جاتا ہے، اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر ہے ذال، ذال سے ہے ذکر، جو میل قسم کے جانور ہیں ان کے پیشاب کی جگہ ذکر، اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں ہوئی، ایک مادہ جانور کی شرمگاہ، دوسرے نمبر پر کپورے، تیسرے نمبر پر جو نر جانور ہے اس کی شرمگاہ، پیشاب کی جگہ، اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے جو جس میں کڑوا پانی رہتا ہے، مرارا جس کو عربی کے اندر بولا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پتا، ہاں پیت، ہاں یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہے غدود، جیسے میں نے اثر کے اندر مسئلہ بتایا تھا، کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں ہوئی، 5ویں چیز ہے غدود۔ بہت سی مرتبہ جانور کو گلے کے بیچ کے حصے میں یا پشت پر گانٹھ اور گیرا، گلٹی جس کو کہتے ہیں، غدود ابھرتا ہے حصہ، وہ حصہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہوئی۔ اور بہنے والا خون، مدغم میں دم سائل، بہنے والا خون، ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے وہ خون، اس کا بھی استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن جو گوشت پر لگا رہتا ہے خون، وہ خون کھا سکتے ہیں۔ کچا گوشت اگر کوئی کھانا چاہے یا بغیر دھوئے اگر گوشت کو پکا رہے ہیں اور وہ خون لگا ہے تو اس خون کے کھانے کی اجازت ہے، وہ حرام خون میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بہنے والا خون نہیں ہے۔ بہنے والا خون تو وہ نکل گیا ہے، لیکن اگر وہ بہنے والا خون جسم کو لگ گیا ہے تو بہتر ہے کہ گوشت کو دھویا جائے اور پھر اس کے بعد پکایا جائے۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 6 ہوئی۔ مسانہ، پیشاب کی جو تھیلی رہتی ہے اس تھیلی کو کھانا بھی جائز نہیں۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جانوروں میں جو حرام ہیں، ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ اوجری کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ یار اکثر لوگ کم پسند کرتے ہیں اس کو، لیکن اس کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ بہت سے یہ جو بنگی قسم کے رہتے ہیں وہ تو اس کے شوقین رہتے ہیں، اور اس سے تو کتنی دوائیں بنتی ہے، اس سے فائدے بھی ہیں، لیکن یہ حرام نہیں ہے، اس کو کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد تھوڑا موقع آپ کو دیں گے، اگر کچھ سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ یہ سمجھتے ہیں ہم کہ میت کو قبر میں جیسے قبلہ رو لٹاتے ہیں، اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ اس کو بھی قبلہ رو لٹانا ہے۔ میت کو دفن کریں گے تو چہرہ اس طرف ہوگا اور اس کو داہنے پہلو پر لٹائیں گے، اور قربانی کا جانور ذبح کریں گے تو اس کو بائیں پہلو پر لٹانا ہے۔ جب قربانی کے جانور کا بایاں پہلو ہوگا تو جانور کا چہرہ اس طرف ہوگا اور اس کے چاروں پیر قبلہ کی طرف ہوں گے، اور انسان ذبح کرنے والا دایاں پیر اس کے شانے کندھے پر رکھے اور بایاں پیر یا بایاں ہاتھ اس سے اس کا سر پکڑے اور دانے ہاتھ سے اس کو ذبح کرے۔ بہت سی مرتبہ جو نئے ہوتے ہیں اور نیا ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ مستورات، اگر گھر میں قربانی ہو رہی تو مستورات پاس میں ٹھہرے، بلکہ اگر عورت ذبح کر رہی ہے اور شرعی طریقے پر ذبح کر رہی تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ ایسی باہمت عورتیں ہونی چاہیے، لیکن مرد ہی اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ خیر، تو جانور کو کس انداز سے لٹانا ہے وہ طریقہ میت کو قبر میں سلانے کے طریقے سے ذرا الگ ہے۔ ہاں، دونوں مقام کی سنتیں الگ الگ ہیں۔ بہت سی مرتبہ ذبح کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، ہر جگہ وہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔
لیکن جو نیا ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے وہ کبھی آدھا ذبح کرنے کے بعد پھر آگے چھری نہیں چلتی. تو جو قصاب وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں وہ باقی کا کام تمام کرتے ہیں. تو ذبح کے اندر ذبح کرنے والا بھی اور اس میں مدد کرنے والا بھی دونوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے. اب آدھا ذبح کیا ہے اور وہ قصاب چھری لے کر کے باقی کا کام تمام کر رہا ہے مگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ رہا ہے, تو یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اس میں احتیاط کرنا چاہیے. بہت سی مرتبہ دو آدمی ایک ہاتھ سے چھری پکڑتے ہیں, اب دونوں ذبح کر رہے ہیں تاکہ ذبح کرنے والے کی ہمت نہ ٹوٹے, تو اس وقت دونوں کو ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. بہت سی مرتبہ تو جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں یا جتنے ہاتھ پیر پکڑے ہوئے رہتے ہیں کہ سب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ جانور گھبرا جائے. تو اگر ہاتھ پیر وغیرہ اعضاء پکڑے ہوئے کہ ان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے, لیکن ذبح کے لیے جو کر رہا ہے یا اس میں مدد کر رہا ہے اس کو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے, چاہے 2 فردہ ہو یا 3 فردہ ہو, اور اس کام کو تمام کرنے والا 1 فردہ ہو یا 2 فردہ ہو یا 3 فردہ ہو. بہت سی مرتبہ قصاب کیا کرتے ہیں, منہ میں پوڑی وغیرہ ہوتی ہے اور صحیح انداز سے بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں کہتے. ایسے موقع پر احتیاط کرنا چاہیے, ہمیں پاس میں کھڑا ہونا چاہیے, یا تو ہمارے جانور پر ہم خود چھری پھیرے, اور اگر وہ پھیر رہا ہے تو پورے احتیاط سے کام لے. اگر کسی وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی بھول گیا لیکن اس کا ذبح کرنے والا مسلمان ہے, بھول گیا ہے, تو ابھی وہ ذبیحہ حلال ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. نابالغ بچہ ذبح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بچوں کو شوق ہوتا ہے, اور ایسے موقع پر ایسے بچوں کو لگانا چاہیے, ان کو سکھانا چاہیے. ہم قصاب کے حوالے کر دیتے ہیں اور ہمارے بچے عورتوں سے بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں. نہیں, ایسے موقع پر ان کو لگانا چاہیے. نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہے تو صبی عاقل یعنی ایسا سمجھدار بچہ جو نابالغ ہے وہ قربانی کر سکتا ہے, اس کا ذبیحہ حلال ہے اگر اس کو طریقہ سکھا دیا جائے تو. لیکن جو نہیں سمجھ رکھتا ایسے جانور